سی پیک توقع تھی کہ اس کے آتی کہ انقلاب آ جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، جس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں اب کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ چینی انجینئرز پہ حملہ کرنے والے اگر ٹی ٹی پی گئے تو کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور اگر بلوچ سیپریٹسٹ ہیں تو وہ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟ تو پاکستان نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کا بھی اعلان کیا ہے۔ آج یہ آئرن کلیڈ دوستی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہوئی۔ ساری صورتحال اس وقت اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے جب پاکستان اپنے روایتی اتحادی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی پیدا کر رہا ہے۔ یقیناً یہ بیجنگ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے افغانستان میں پناہ گاہوں سے ہوتے ہیں جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ یعنی تحریک طالبان کے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کا افغانستان میں ایک مختلف مفاد ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ کبھی آپ نے موٹر وے پہ سفر کیا ہو تو دور سے ایک خاموشی سے اٹھتی ہوئی دھول، دور سے آپ کو گاڑیوں کی آواز اور بڑی تیزی سے گاڑیاں گزر جانے والی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی سفر نہیں ہوتا ہے اگر آپ سی پیک کی کسی روڈ پر سفر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی اقتصادی شاہراہ کا منظر ہے جو دو ملکوں کی تقدیر کو جوڑتی ہے۔ یہ ہے سی پیک سے وابستہ کسی سڑک کا سفر جس پہ بہت سارے آپ کو ٹرالر جو مال لے کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مسافروں کی گاڑیاں کم ملیں گی، بسیں کم ملیں گی اور عام ٹریفک بھی کم ملے گی۔ یہ سی پیک یا چین پاکستان اکنامک کوریڈور ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی مالیت کہا جا رہا ہے کہ $80 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور جو چین کے عظیم منصوبے جو کہہ لیں BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم ترین حصہ یا کہہ لیں کہ جیول آف دا کراؤن سمجھا جاتا ہے۔ سی پیک کا ویژن نہ صرف سڑکیں بنانا بلکہ پورے خطے کو ایک مربوط یعنی کوآرڈینیٹ طریقے سے ملانے کا بھی ہے۔ سڑکیں اور شاہراہیں یا موٹر ویز جو ہے اس کا ایک اہم تعمیر شدہ اور جاری ایک حصہ ہے، تاہم سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز اس کے مکمل فائد حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام بنے ہوئے ہیں۔ جو توقع تھی کہ اس کے آتی کہ انقلاب آ جائے گا، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، جس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں اب کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ ہم سرکاری طور پر پاکستانی حکومت تسلیم کرے نہ کرے یا چین کی حکومت تسلیم کرے نہ کرے، لیکن اشارے بالکل واضح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس راہداری پر صرف ترقی کی گاڑیاں ہی نہیں چل رہی ہیں، اس پر خوف اور عدم تحفظ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی کو ہر موسم کی دوستی، فرینڈز آف آل ویدرز، اور ایک آئرن کلیڈ فرینڈشپ یعنی آہنی دوستی کا خطاب دیا جاتا ہے۔ آج یہ آئرن کلیڈ دوستی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ تعلق صرف دوستانہ جذبات کا نہیں بلکہ ایک گہرے اسٹریٹجک، فوجی اور معاشی مفادات کا ایک پیچیدہ جال ہے، اور آج یہ جال بڑھتے ہوئے دباؤ میں ہے، اس کا شکار ہے۔ اس کے اسباب پر کھل کے بات نہیں ہو رہی، لیکن سب یہ محسوس کر رہے ہیں، اور چند ایک جو تجزیہ کار ہیں اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سیکیورٹی کا بحران۔ چین پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں سی پیک سے وابستہ چینی شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ چین نے اس پر کی کئی بار شکایت بھی کی، اور ایک مرتبہ تو کھل کے سفارتکار نے بیان بھی دیا تھا۔ چین کی طرف سے اب صرف خاموش سفارتی دباؤ نہیں ہے، اب وہ کھل کر پاکستان سے زیادہ مضبوط حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر پاکستان تحفظ کی ضمانت نہ دے سکے تو نجی سیکیورٹی اداروں کو استعمال کرنے کا عندیہ بھی دیا جا چکا ہے۔ بلکہ ایک زمانے میں تو چین نے کہا تھا ہم اپنی پیپلز لبریشن آرمی کے لوگ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ ڈپلوائے کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان اس پر راضی نہیں ہوتا۔ پاکستان نے کہا تھا ہم خود تحفظ ادا کریں گے، یعنی خود تحفظ دیں گے۔ بہرحال اس عدم تحفظ کی وجہ سے چین نے کچھ منصوبوں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ اب تصور کیجئے، ایک طرف سرمایہ کاری کے وعدے ہیں، دوسری طرف ان سرمایہ کاروں کو محفوظ بنانے کا تقاضا ہے۔ پاکستان اس دباؤ میں ہے۔ حملے بنیادی طور پر جو کہا جا رہا ہے، الزام لگ رہا ہے، وہ یہ کہ بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔
جو سمجھتے ہیں کہ مقامی آبادی کو فائدہ پہنچائے بغیر ان کے وسائل کا استحصال ہو رہا ہے، جبکہ ٹی ٹی پی یعنی جو تحریک طالبان پاکستان بھی ہے وہ چینی مفادات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ حملہ آور جو ہے جو چینی مفادات یا چینی انجینئرز پہ حملہ کرنے والے اگر ٹی ٹی پی کے ہیں تو کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور اگر بلوچ سیپریٹسٹ ہیں تو وہ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں، اور کیا یہ دونوں ہی واقعی کر رہے ہیں یا کوئی تیسری قوت جو خفیہ طور پہ ان کا فالس فلیگ بنا کے حملے کر رہی ہے۔ اس قسم کی جنگوں پہ جہاں پہ خفیہ کارروائی ہوتی کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے اور کسی پر بھی الزام لگا سکتا ہے، پر پاکستان حکومت جو ہے وہ اپنی سہولت کے لیے ہر حملے کا الزام انڈیا پر عائد کرتی ہے، یا پاکستان کا وہ میڈیا جو پاکستانی کا حامی ہے وہ ہر حملے کی ذمہ داری انڈیا پر عائد کرتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، ابھی تک شواہد سامنے نہیں آئے ہیں۔ تو پاکستان نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کا بھی اعلان کیا ہے، جیسے آپریشن عزم استحکام ہے، لیکن چین کے لیے نتائج ہی اصل اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی جو مرضی نیت ہو، آپ نے جو مرضی منصوبے بنائے ہوں، جو مرضی آپریشنز کر رہے ہوں، آخر میں دوسرا یہی دیکھے گا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے جب پاکستان اپنے روایتی اتحادی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی پیدا کر رہا ہے، یعنی جس کو ہم عام الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے کیمپ میں دوبارہ سے اسی طرح جا رہا ہے جس طرح کہ وہ سرد جنگ کے زمانے میں سیٹو سینٹر کے رکن کے طور پہ ان کا حامی تھا۔ تو یہ ایک جیو پولیٹیکل موڈ ہے۔ جیو پالیٹکس کا مطلب ہے کہ جغرافیائی محل وقوع کے تحت کسی ملک کی خارجہ پالیسی کا تعین کرنا، اور پاکستان کا محل وقوع نہایت اہم ہے۔ اس کے مشرق میں انڈیا ہے، مغرب میں افغانستان اور ایران، اور شمال میں چین، اور جنوب میں بحیرہ عرب تک جو اس کو چین کو رسائی دے گا، گوادر یا سی پیک کا جو مین کنیکشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، چین اور روس سبھی اس خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ پاکستان کئی دہائیوں سے امریکہ کا ایک اہم غیر نیٹو اتحادی چلا رہا ہے۔ جب سے کہ سرد جنگ ختم ہوئی ہے، سیٹو سینٹو ختم ہوا، تو پاکستان کو ایک نان نیٹو الائی کا ایک سٹیٹس ملا رہا ہے۔ کبھی یہ کمزور ہو جاتا ہے، کبھی یہ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور آج کل یہ پھر زیادہ فعال یعنی ایکٹیو ہوا ہے۔ لیکن ماضی میں تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام میں امریکہ کے بارے میں کچھ زیادہ اچھی رائے نہیں ہے۔ اب نئی قیادت کے ساتھ یعنی جو موجودہ حکومت ہے، دونوں ممالک پھر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ وہاں پہ ٹرمپ ہے، یہاں پہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف۔ میں نام فیلڈ مارشل کے سے پہلے لے رہا ہوں کیونکہ امریکہ کی نظر میں فیلڈ مارشل ہی اہم ہے، پرائم منسٹر ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کی صرف ایک علامتی حیثیت ہے، کیونکہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک فیصلے جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہی کر رہے ہیں۔ لیبیا میں جس طرح گئے، انہوں نے تعلقات بنائے اور اسلحہ 4.5 ارب کا بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح جو SIFC کا جو کردار ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا، وہ بھی سب فوجی افسران ہی کر رہے ہیں جو کہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کام کر رہے ہیں۔ تب یہ امریکہ اور پاکستان اس نئے ماحول میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ تو چین کیسے دیکھ رہا ہوگا اپنے سب سے قریبی اسٹریٹجک پارٹنر کو جب وہ امریکہ کے ساتھ ایک نئی پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یقیناً یہ بیجنگ کے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے، بلکہ میرے خیال میں ہمیں سمجھ میں آئے بظاہر یا نہیں، ہمارے عوام کو، لیڈرز کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یہ ہے۔ اچھا، تیسرا ایک اہم پہلو افغانستان بھی ہے۔ افغانستان میں امن کا بحران پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے افغانستان میں پناہ گاہوں سے ہوتے ہیں جہاں پہ TTP کے لوگ یعنی تحریک طالبان کے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کا افغانستان میں ایک مختلف مفاد ہے۔ چین افغانستان کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس نے بڑی سرمایہ کاری بھی کی، وہاں پہ مائنز کی ایکسپلوریشن کی اور ایکسپلائٹیشن کی، کان کنی کی جس کو ہم کہیں گے۔ تو مئی 2025 میں پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان ایک 6 فریقی مذاکرات بھی ہوئے تھے، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اقتصادی راہداری کو افغانستان تک وسعت دی جائے گی۔ اب تجزیہ بتاتے ہیں کہ سی پیک افغانستان کی معیشت کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کی GDP میں 6% تک اضافہ کر سکتا ہے، اور 1,50,000 نوکریاں وہاں پہ پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا چین چاہتا ہے کہ افغانستان میں استحکام ہو۔ وہ افغانستان میں بطور امن قائم کرنے والی طاقت کے کام کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو TTP جیسے گروہوں کے خلاف کارروائی
کریں اور ان کو ختم کریں، اور صورت میں وہاں پہ عدم استحکام بڑھ سکتا ہے، جبکہ چین کی توجہ معاشی روابط پر ہے افغانستان کے ساتھ۔ اس سے پاکستان کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ چین اس کی فوری سیکیورٹی اور جو اس کی تشویشیں ہیں افغانستان کے بارے میں ان پر وہ پوری توجہ نہیں دے رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی اور چین کی پالیسی میں اب ایک تصادم یا تضاد یا فرق تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ تو ان تمام کشیدگیوں کے باوجود فوجی تعاون کی سطح انتہائی بلند ہے پاکستان اور چین کے درمیان۔ پاکستان اور چین کی جو مسلح افواج کا تعلق انتہائی گہرا ہے، یہ لگتا ہے کہ ایک الگ اسٹریٹجک لیول پہ پیرل چل رہا ہے، جس کا دوسرے شعبوں سے تعلق کم نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کو J-10C کے جو چین کے طیارے ہیں جو وہاں کے بنائے ہوئے وہ مل رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی فوجیں باقاعدگی سے مشترکہ مشقیں کرتی ہیں، جیسے واریر 8 جو ایک ہوا ہے اینٹی ٹیررزم ایکسرسائزز۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے کی بدلتی صورتحال میں دفاعی تعاون میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک وجہ پاکستان کا امریکہ اور مغرب کے ساتھ اعتماد میں کمی کا احساس بھی ہے، یعنی جو چین کے اعتماد میں جو کمی آ رہی ہے وہ پاکستان کا امریکہ کی طرف زیادہ جھکنا ہے، بڑھنا جو ہے۔ تاہم فوجی ماہرین یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ چین کی فوج پاکستان میں براہ راست آپریشنل طور پر شامل نہیں ہوگی، وہ انٹیلیجنس کا تبادلہ اور تکنیکی معاونت کر رہا ہے۔ تو چین پاکستان میں اپنی فوج تعینات کرنے کے حق میں نہیں، کیونکہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اس سے ایک مقامی سطح پر ایک فرکشن بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی تعاون مضبوط ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ چین بھی کہیں سوچے گا کہ کیا یہ آئرن کلیڈ فرینڈشپ چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، کیونکہ شکایتیں بڑھتی بھی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں مقامی آبادی کے مسائل کی طرف۔ سی پیک کے 10 سال بعد بھی گوادر جیسے جو شہروں کے باسیوں کا کہنا ہے کہ بنیادی سہولتیں جیسے پانی ہے، بجلی ہے، صحت ہے اور تعلیم کے جو مسائل ہیں وہ ان کے لیے تو حل ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ مقامی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں روزگار کے مواقع نہیں ملتے، بلکہ ان کی زمینیں چھینی گئی ہیں اور ان کی زندگیاں مزید مشکلات میں گھر گئی ہوئی ہیں، کیونکہ گوادر کے بہت سے علاقوں میں وہاں کے مقامی لوگوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، جس کی ایک وجہ سیکیورٹی بھی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو ایک اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو وہ ایلین اجنبی سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک مقامی رہنما کے الفاظ میں سی پیک نے گوادر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ اس منصوبے نے مقامی لوگوں کی زندگیوں کو اور سخت بنا دیا ہے، تلخیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ ناراضی ہی وہ زمینی حقیقت ہے جہاں سے علیحدگی پسند گروہوں کو مقامی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ جب تک مقامی آبادی کو ترقی کے ثمرات نہیں ملیں گے، ان کو فائدے نہیں پہنچیں گے، سیکیورٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انکلوسیو پالیسیز ہونی چاہیے۔ معاشی پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پاکستان چین کا سب سے بڑا قرض دار ہے۔ پاکستان کے بیرونی قرضوں کا تقریباً 3% صرف چین کو واجب الادا ہے۔ سی پیک کی وجہ سے یہ قرض مزید بڑھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور چین نے قرضوں میں ری پیمنٹ یا ری اسٹرکچرنگ سے اب انکار کر دیا، پہلے وہ رول اوور کر رہے تھے۔ تو یہ معاشی دباؤ پاک چین تعلقات پر بوجھ بن رہا ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس میں پاکستان کے حکام کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بالآخر فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا اگر چین کی سرمایہ کاری جاری رہتی ہے۔ کیا پاکستان اپنے اس قرضے کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ اور کیا چین مزید قرض دینے کے لیے تیار رہے گا؟ یہ سوال مستقبل کے تعلقات کی شکل طے کریں گے۔ تو کیا چین آہنی دوستی کا اختتام ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں نظر آتا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ چین کے لیے پاکستان بحیرہ عرب تک رسائی اور انڈیا کو بیلنس کرنے کا ایک اسٹریٹجک اتحادی سمجھتے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کے لیے چین کی جو فوجی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری ہے اور سفارتی حمایت جو ہے، جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے، جو کوئی بھی ویٹو طاقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ چین ہوتا ہے۔ تو اس سفارتی حمایت کا اہم ترین ذریعہ چین ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعلقات کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ اب صرف جذباتی نعرے بازی کا رشتہ نہیں رہا ہے، اب یہ پریگمیٹک پارٹنرشپ بنتی جا رہی ہے، جہاں ہر فریق دوسرے سے واضح توقعات رکھتا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے شہریوں اور اثاثوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ چین اس کی معیشت کو سہارا دے اور اس کی سیکیورٹی تشویش جو پاکستان کی ہیں افغانستان کے بارے میں یا دوسرے معاملات میں یا بلوچستان کے بارے میں،
ان کو چین سمجھے۔ تو مستقبل کا راستہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ سیکیورٹی، پاکستان کو چینی مفادات کے تحفظ کے لیے ٹھوس نظر آنے والے اقدامات کرنے ہوں گے، یعنی سیکیورٹی کے لیے۔ سی پیک کے منصوبوں سے مقامی آبادی کو فائدہ ہونا چاہیے تاکہ ناراضی اور علیحدگی پسندگی کا خاتمہ ہو۔ وہاں پہ شفافیت ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ قرضوں کے معاہدے اور منصوبوں کے جو معاہدوں میں جو ہے وہ مکمل شفافیت ہونی چاہیے۔ ابھی بھی بہت سارے معاہدے نئی شکل ان کی نکلتی کہ یہ خفیہ طور پہ طے ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک سہ فریقی تعاون ہونا چاہیے، یعنی پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ اس میں ایران بھی شامل ہونے والا ہے، کیونکہ چین کی یہی خواہش ہے۔ تو یہ سہ فریقی نہیں بلکہ اس کا ایک کوارڈریلٹرل ایک الائنس ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ایک بیلنسڈ فارن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی ہونی چاہیے کہ پاکستان کو امریکہ اور چین کے درمیان ایک عقل مند اور بڑے بیلنس طریقے سے ایک راستہ چننا ہوگا۔ وہ امریکہ کی طرف اس طرح نہ سرک جائے کہ چین کی تشویش بڑھ جائے یا افغانستان کی تشویش بڑھ جائے یا ایران کی تشویش بڑھ جائے۔ آپ ضرور آزاد ملک ہے، اپنی جو مرضی فارن پالیسی بنائیں، لیکن اپنے ہمسایوں کی بھی جو تشویشیں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو پاکستان کو کرنا وہی چاہیے جو اس کے قومی مفاد میں ہے، لیکن کیا ہمسایوں سے جو اس قسم کی جو ایک شکوک ہے، شبے ہیں، یہ بڑھانا بھی کیا پاکستان کے قومی مفاد میں ہے؟ یہ ہمیں ان سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا۔ صرف اپنے آپ کو ایک آزاد ملک اور اپنی مرضی کی کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ چین نے پاکستان کو ملٹری، ٹیکنیکولوجیکل اور ڈپلومیٹک جو ہے سپورٹ فراہم کی ہے۔ اب وقت ہے کہ اس شراکت داری کو، اس پارٹنرشپ کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ری انٹرپریٹ کیا جائے۔ آئرن کلیڈ فرینڈشپ کا مطلب صرف اچھے وقتوں میں ساتھ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل حالات میں بھی ایک دوسرے کی بات سمجھنا اور ایک دوسرے کو قائل کرنا، ایک دوسرے کے تحفظات کا احترام کرنا اور مل کے ایسے حل تلاش کرنا جو دونوں قوموں کے مفاد میں ہوں۔ یہی راستہ ہے ایک مضبوط اور ایک سسٹینیبل اور ایک میوچل جو بینیفٹ ہے اس پر مبنی کسی بھی تعلق کا، ایک ایسا تعلق جو نہ صرف آج کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔